رسہ کشی کی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہی ہے، جس کے لیے وفود کی سطح پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے۔ سیٹھی صاحب، ایسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ اسکرپٹڈ ہے؟ عائشہ، یہ تھوڑی سی اسکرپٹڈ ہے، تھوڑی سی نہیں اسکرپٹڈ۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ خوش اس لیے نہیں ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کنال ایشو کے اوپر اور این ایس سی ایوارڈ کے اوپر اور 18th امینڈمنٹ کے اوپر ایک بڑی پرنسپل پوزیشن لے لی ہے جو کہ جو چاہتی ہے اس کے خلاف ہے، اینڈ دیٹ از اے ویری کور ایشو۔ انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب ان کے جن کہتے ہیں نا منہ تے کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، مگر پیچھے اکھ مار دیندے نے بلاول نو تے باقی سندھی نیشنلسٹ نو کہ تسی احتجاج کرو۔ سو دے تھنک دیٹ زرداری صاحب ہیز بین کلیور بائی ہاف۔ ایک تو یہ، اینڈ آئی تھنک اس میں صداقت بھی ہے۔ زرداری صاحب از کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ سندھ کے اندر اگر وہ نیشنلسٹ پوزیشن نہیں لیں گے تو ہی ول لوز گراؤنڈ ان سندھ۔ سو دونوں طرف سے مجبوری ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ اگری کریں جو ہم چاہتے ہیں آن دا واٹر ایشو اینڈ فائنانس ایشو، اور وہ کہتے ہیں کہ ایز اے سندھی نیشنلسٹ اگر میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو سندھی نیشنلسٹ جو ہیں، جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں، دے ول کرٹیسائز پی 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 اینڈ دے ول لوز دیئر ووٹ بینک۔ سو آئی تھنک اس قسم کا کشمکش چل رہی تھی، مگر سو اف دیٹ از دا کیس تو پھر کلیئر ہے کہ مریم نواز نے جو پوزیشن لی ہے وہ ہوا میں نہیں لی، انہوں نے ظاہر ہے گرین لائٹ لے لی ہوگی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرین لائٹس ملی ہیں تو اس لیے پنجاب کی حکومت جو ہے انہوں نے ٹف لائن لی اگینسٹ پی پی پی۔ اب اگر پی 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 چپ کر کے بیٹھ جائیں تو دیٹ وڈ بی رانگ، بیکاز دین دیٹ مینس کہ ان کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے۔ دیٹ مینس دے بین کاؤٹ ڈاؤن، دیٹ مینس کہ پریشر پڑ گیا ان کے اوپر اور وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اس لیے وہ بھی نہیں وہ کر سکتے۔ تو انہوں نے لڑنا تو تھا۔ اب وہ جب لڑائی کی تو پھر ظاہر ہے شور شرابہ ہوا، پھر تو میں ہو گئی۔ مگر جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ ایسی ایک سٹیج آ گئی تھی کہ مریم پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی اور انفیکٹ بہت اگریسو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوگا کہ یار ہے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے، پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس کا پی ٹی آئی نہ فائدہ اٹھا لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسد کیسر صاحب نے فوری طور پہ لپک کے آگے اور کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کو اس قسم، اور انہوں نے کہا نہ ہوئے کہ زرداری صاحب اور کوئی چال پہن تاکہ اور نہ ہمیں ٹائٹ کر دیں، تو ابھی اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ تو زرداری صاحب نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یار یہ بہت آگے چلی گئی بات، اب اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے، یا ان کو بھی پیغام آ گیا ہوگا کہ آپ ڈیفیوز کریں۔ اچھا، زرداری صاحب نے بڑی چلاکی شو کی۔ I think that's why he is such a great political leader. انہوں نے اٹھ کے پریزیڈنسی چھوڑ کر سندھ جا کے بیٹھ گئے۔ آپ سوچیں اگر پریزیڈنسی بیٹھے ہوتے تو لوگوں نے اسلام آباد سے اٹھ کے ان کے پریزیڈنسی چلا جانا تھا، تو کیا مزہ آنا تھا۔ سندھ میں چلے گئے، بلایا، آؤ ادھر آؤ، سندھ کی بات ہو رہی ہے، ادھر آؤ، تم پنجاب کی بات کرتے ہو، ادھر آؤ۔ تو پھر یہ دیکھا آپ نے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسپیکر پارلیمنٹ سارے اٹھ کے جناب زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں۔ اب وہ مل سکتے تھے اسلام آباد میں بھی، مگر ظاہر ہے اتھے آؤ، اتھے آ کے کھچاؤ کیمرہ کہ تسی میرے کو آئے ہو، میری پروونس سے آئے ہو۔ سو دیٹس کلاسک زرداری صاحب ان ٹرمز آف سگنلنگ۔ تو وہاں جا کے انہوں نے بس جی وہ جپی شپی پائی، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ نے یہ کیا، آپ نے آ جی مٹی پاؤ جی، ٹھیک ہے جی آپ تھوڑا یہ کریں یہ کریں۔ دیٹس واٹس ہیپنڈ، اینڈ آئی تھنک یہ جو لڑائی ہے یہ اب کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائے گی۔ اچھا، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو ہو چکا ہے سیز فائر اور رابطے بھی ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کیوں کس سلسلے میں طلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا اصل نشانہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، وفاق ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ نہیں نانسنس، بالکل شہباز شریف نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹارگٹ ہوگا تو بلاول ہو سکتا ہے، بیکاز دیکھیے شہباز شریف از دا پرائم منسٹر اور وہ رہیں گے پرائم منسٹر جتنی پوری ٹرم ہے ایٹ لیسٹ۔ رانا ثناءاللہ تو کہتے ہو سکتا ہے کہ شاید اگلی ٹرم بھی وہ لے لیں۔ اب وہ کیسے لیں گے، الیکشن جیت کے لیں گے یا ویسے ہی جیت کے لے لیں گے وہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، مگر ظاہر ہے پلاننگ کے اندر تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم مریم کا تو بڑا آبجیکٹو بڑی کلیئر ہے دیٹ شی وانٹس ٹو بی پرائم منسٹر۔ یہ تو ان کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے پنجاب، تو اس کے بعد تو پرائم منسٹر ہی بن سکتی ہے نا۔ سو آئی تھنک مریم تو تیاری کر رہی ہیں پرائم منسٹرشپ کی۔ اب وہ
پاپولیرٹی کے ساتھ یا وداؤٹ پاپولیرٹی. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس ملک میں تو بہت سی چیزیں ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. تو امیدوار کون ہوگا پھر 2029 میں آپ کے خیال میں؟ مریم نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی یا شہباز شریف صاحب؟ یہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر شہباز صاحب کے اوپر ہاتھ رکھے گی تو شہباز صاحب ہوں گے, اگر وہ مریم کے اوپر ہاتھ رکھے گی تو مریم ہوگی. اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اچھا, مجھے لگا آپ آج کے حالات و واقعات کے مطابق بتائیں گے کہ کون فیوریٹ ہو سکتا ہے. سیٹھ صاحب, بلاول صاحب نے کیوں سی اس وقت عائشہ اس وقت دونوں بڑے فیوریٹ جا رہے ہیں. اچھا, برابر کا مقابلہ ہے یعنی کہ تو پھر اس وقت جو چل رہا ہے اس میں بھی اشارے ہیں. تو بلاول نے سی کا اجلاس سیٹھی صاحب کیوں طلب کیا آپ کے خیال میں؟ بھئی یار کچھ نہ تو دکھاوا تو کرنا ہوتا ہے نا. یہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں چیزیں. سی میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ یہ بس ایک فیصلہ آئے گا, ہاں جی یہ ہے وہ ہے, تھوڑی بہت دھمکیاں چلیں گی, تھوڑی بہت کنسیشن ہوگی اور تھوڑا بہت ریٹریشن ہوگا کہ ہم نہیں مانتے کینالز کو, ہم نہیں مانتے NFC کو. وہ ذرا تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو پھر سے ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے, اسے پیالی میں طوفان قرار دیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے معاملے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بھی چل رہا تھا, یہ زرداری صاحب نے محسن صاحب کو کیوں طلب کیا اور انہیں کیا ٹاسک دیا؟ کمال ہو گیا عائشہ, اب پھر تم محسن صاحب پہ آ گئی ہو. تمہیں بڑا شوق ہے محسن صاحب کی بات کرنا, ہے نا؟ نہیں, محسن صاحب از اے کریٹیکل لنچ پن. محسن صاحب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. محسن صاحب کے تعلقات شہباز شریف صاحب سے A1, محسن صاحب کے تعلقات باس کے ساتھ A1+++, تو پھر اور زرداری صاحب کے ساتھ A1+. تو وہ ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ساتھی ہے. تو یہ محسن نقوی تو نمبر بڑا ہائی فلائنگ کرتا ہے. اور دیکھیں نا آپ, وہ جب بھی یہ مشاورت کی بات آتی ہے یا کوئی مکہ ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو ملانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لپک کے محسن نقوی صاحب جاتے ہیں. یہ پرانے بھی آپ نے دیکھا تھا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو رہا تھا, محسن صاحب آ رہے تھے جا رہے تھے, آ رہے تھے جا رہے تھے, کبھی زرداری صاحب کے پاس, کبھی نواز شریف صاحب کے پاس, کبھی. تو آئی تھنک محسن نقوی ریپرزینٹس ایک کنسٹیٹیوئنسی. بس اس سے زیادہ مت پوچھیے. ٹھیک ہے, محسن سپیڈ کا استعارہ بھی اسی لیے سامنے آیا تھا. بہرحال محسن صاحب جو بھی معاملہ ہو اس میں ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور جب سے تبدیلی آئی ہے حکومت کی 2022 کے بعد, سب سے بڑے بینیفیشری اگر سسٹم کے کوئی رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے محسن صاحب ہی ہیں. واپس کے بعد شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. عالمی منظرنامے سے جو حوصلہ افزا خبر ہے وہ یہ کہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے. یہ مصری میڈیا دعویٰ کر رہا ہے. غزہ میں اب بات چیت جو ہو رہی ہے وہ یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے فہرستوں کا تبادلہ ہے. سیٹھ صاحب, اس میں حماس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو پابند بنایا جائے شرائط کا. ممکن ہو پائے گا؟ نہیں, اسرائیل کو بالکل پابند نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ. اسرائیل نے جتنی کنسیشن دینی تھی وہ دے دی. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہاسٹیجز واپس ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی مقصد ہے. اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی بھی. اور یہ جو سارے مسلم ممالک بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, ان کو سمجھ آ جائے گی جیسے ہی ہاسٹیجز ایکسچینج ہوں گے, اسرائیل ول کنٹینیو آن اٹس اولڈ پاتھ. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ فلسطینین جو ہیں وہ واپس, انہیں جب یہ خبر سنی کہ جی اب سیز فائر ہو گیا ہے, پیس ہو گئی ہے, وہ بیچاروں نے واپس آنے کی کوشش کی انٹو غزہ, تو ان کے ٹینکوں نے ان کو اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی. اسرائیل ہیز نو انٹینشن آف allowing Gazans to come back, جو چلے گئے ہیں. وہ یہ ساری اسٹرپ کو کسی کے اور حوالے کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹونی بلیئر اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ. سو آئی تھنک کرنٹلی یہ بات بالکل آگے نہیں جائے گی بیانڈ دا ہاسٹیج ایکسچینج. اسرائیل کا ایک ہی مقصد تھا ہاسٹیج ایکسچینج, وہ اب کروانے جا رہے ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ہکپس تو اس کے بعد اسرائیل اپنی پرانی پالیسیز کے اوپر بالکل 1 انچ بھی کنسیڈ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اس معاہدے سے حماس کو ٹریپ کیا گیا ہے. حماس کو ٹریپ بھی کیا گیا اور مسلم ممالک نے پریشر ڈالا ان کے اوپر سمپلی کہ جی کسی طریقے سے بمباری جو ہے اور جینوسائیڈ جو ہے وہ رک جائے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر تو اسرائیل واپس ان علاقوں میں اپنی پالیسی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے بمباری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر وہ حماس واپس آ جاتا ہے ٹو فائٹ, بیکاز وہ کہتا ہے کہ جو 20 پوائنٹ اگریمنٹ ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو دین اسرائیل ول کنٹینیو دا بومبنگ.
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेसिकली दिस इज़ अ प्लान टू डिसआर्म हमास एंड देन लेट इज़राइल हैव इट्स से। और मैं समझता हूँ ये सारे मुस्लिम ममालिक दे आर पार्ट ऑफ दिस। इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है और इससे पहले भी प्रोग्राम्स में सेठी साहब एनालिसिस कर चुके हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सूरत चीदा है और इसका असल बेनिफिशरी कौन होगा। आपको जानना चाहे जहन में हो आपके कोई सवाल तो इस नंबर पर भेज दीजिए वीडियो पैगाम की सूरत में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।